پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین جن کی کتاب بے انتہا کتابیں النص والاجتہاد ان کی کتاب ہے، 7 یا 9 کتابیں ان کی بے انتہا کتابیں ہیں. میرے اکثر دوست جو قوم میں ساتھ تھے، مختلف ممالک سے اہل بیت کے ماننے والے بنے، یعنی مستبصر تھے، شیعہ ہوئے تھے، تو اکثر کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد ہمیں ہدایت نصیب ہوئی ہے. النص والاجتہاد ہے، المراجعات ہے، بے انتہا کتابیں ہیں ان کی، اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہیں، بہت محنت کی ہے. وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں حج پہ تھا تو ہمارے صرف موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر صرف 2 ہمارے مراجعوں نے نماز پڑھائی ہے حج کے دوران. ان میں سے آیت اللہ شرف الدین موسوی ایک ہیں، جبل عامل کے تھے، لبنان کے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں 50 60 70 سال پہلے تقریباً. تو فیصل نے ایک مرتبہ ان کو دعوت دی. عزیزان گرامی جملے کو سنیے گا، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ، کہ آج یہ چومنا، یہ زری کی زیارت کرنا، رسول خدا کے روضے کی زیارت کرنا، علم کو چومنا، ان سب کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں، اگر سنیں گے غور سے عزیزان گرامی. قبور ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دور تھا، انہوں نے دعوت دی، بادشاہ نے دعوت دی کہ آئیے میرے ہاں ایک کھانے کے لیے، میں ملنا چاہتا ہوں. ان کی کتابوں کا شہرت تھا، مصر جا کے آئے تھے، جامعۃ الازہر گئے تھے. اب بہرحال ان کے بہت شہرت تھی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب جب ملنے کے لیے بیٹھے کہا کہ آقا 20ویں صدی آ گئی ہے، پچھلی صدی کی بات تھی کہ 20ویں صدی آ گئی ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے، آپ لوگ ابھی تک ہم نے سب کچھ ڈھا بھی دیا جنت البقیع میں، پھر بھی گارے مٹی کے بوسے دیتے ہیں. 20ویں صدی آ گئی ہے پھر بھی گارے مٹی کو چومتے رہتے ہیں. ہم نے سنا نجف و کربلا میں آپ نے سونے چاندی کی زریہیں لگا لی ہیں، سونے چاندی کی زریہیں چومتے ہیں. تو آقا کہنے لگے میرے ذہن میں آیا کہ بھی بادشاہ ہے، جتنی مرضی آیتیں پڑھوں، روایات پڑھوں، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو فوراً کہتے ہیں میں فوراً متوسل ہوا، توسل کیا باب الحوائج سے، کہا کہ بھئی ایسا جواب دیں کہ بادشاہ کو سمجھ میں آئے. تو جب بھی آپ جائیں گے نا وہاں پہ تو وہ فوراً کہتے ہیں بدعت، شرک، حرام. کہ جیسے ہی ایک مرتبہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ اچانک کسی آدمی نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت، پیغمبر اسلام کے زمانے کا لکھا ہوا قرآن، ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا قرآن آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. کہ فوراً وہ اپنے تخت سے اٹھا، کہ مخمل کے اندر لپٹا ہوا تھا قرآن، سونے کی تاریں لگی ہوئی تھی، ہرن کی کھال پہ لکھا تھا، مخمل کا کپڑا تھا، سونے کی تاریں لگی تھی. بڑے احترام سے لے کے آیا. کہ جیسے ہی لائے فوراً بادشاہ کھڑا ہوا، ہاتھوں میں لیا، چومنے لگا، آنکھوں سے لگا. کہ جیسے ہی چوما میں کھڑا ہو گیا کہ بدعت، کہ شرک، حرام. کہ مولانا آپ کا دماغ صحیح ہے، قرآن کے بوسے دے رہا ہوں. کہ نہیں، تم ہرن کی کھال کو چوم رہے ہو، تم سونے کی تاروں کو چوم رہے ہو، مخمل کے کپڑے کو چوم رہے ہو. کہا نہیں، نہ مخمل کے کپڑے کے بوسے، نہ سونے کی تاروں کے بوسے، نہ ہرن کی کھال کے بوسے، میں اس قرآن کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو چوم رہا ہوں. کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، سونے چاندی کی زری کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو پیغمبر اور ان کی آل ہے